جدہ مذاکرات میں یوکرین نے 30 روزہ جنگ بندی اور پائیدار امن کی بحالی کے لیے امریکی تجویز مان لی۔ امریکہ کا فوجی امداد اور انٹیلیجنس معلومات کی بحالی کا وعدہ۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا کہ عارضی جنگ بندی کو امن منصوبے کے مسودے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں جنگ بندی کا انحصار روس کی منظوری پر ہے، انکار کیا تو روسی مقاصد سامنے آ جائیں گے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا یورپ اور برطانیہ پر تنازع کو بڑھاوا دینے کا الزام۔ کہا یوکرین میں امن دستوں اور کسی بھی جھنڈے تلے نیٹو فورسز کو قبول نہیں کریں گے۔ امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کی زیر قیادت دوحہ میں اسرائیل اور حماس کے بلاواسطہ مذاکرات کا آغاز۔ جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے میں 60 دن کی توسیع اور 10 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کی تجویز پر غور۔ حماس نے کہا کہ وہ دوحہ میں جنگ بندی کے مذاکرات کے بارے میں مثبت اور ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ امریکی ایلچی مذاکرات کے مثبت نتائج کے بارے میں پرامید۔ بات چیت کے باوجود اسرائیلی دہشت گردی جاری۔ رفح اور خان یونس میں ڈرون حملوں میں 2 فلسطینی جان سے گئے۔ 24 گھنٹوں میں شہداء کی تعداد 8 ہو گئی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی نے امریکی صدر ٹرمپ کا مذاکرات پر آمادگی کا اعلان رائے عامہ کو گمراہ کرنے کی کوشش قرار دے دیا۔ طلبہ سے خطاب میں سپریم لیڈر نے کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کی کوئی خواہش نہیں، بتانا چاہتے تو امریکہ میں روکنے کی جرت نہیں تھی۔ امریکہ کی فوجی کارروائی کی دھمکی نامعقول ہے۔ ایران جوابی وار کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے اور ہر حال میں جواب دے گا۔ پاکستان کی معروف آرکیٹیکٹ یاسمین لاری کا اسرائیلی ادارے ولف فاؤنڈیشن کا ایوارڈ لینے سے انکار۔ یاسمین لاری کا غزہ کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ کہا ہم اسرائیلی ظلم و بربریت پر خاموش ہیں، لیکن جتنا کرنے کی سکت ہے اتنا ضرور کریں۔ جعفر ایکسپریس آپریشن ختم۔ ISPR کے مطابق 33 حملہ مارے گئے، 21 مسافر اور 4 اہلکار شہید ہوئے۔ ٹرین میں 440 مسافر سوار تھے۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کیا گیا۔ ٹرین حملے کے بعد گیم کے اصول تبدیل ہو گئے ہیں۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف۔ جعفر ایکسپریس کا ڈرائیور زندہ ہے، ویڈیو سامنے آ گئی۔ رات گئے بج نکلنے والے 11 مسافر بھی کوئٹہ پہنچ گئے۔ مسافروں نے بتایا کہ وہ رات کے 4 بجے کے قریب ٹرین سے اترے تھے، پیدل چلتے ہوئے پنیر اسٹیشن کے قریب پہنچے۔ بلوچستان میں سنگین مسائل حل کرنے وزیر اعظم شہباز شریف آج کوئٹہ جائیں گے۔ کوئٹہ میں سیکیورٹی انتظامات ہائی الرٹ۔ آج کوئٹہ اجلاس میں دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے اہم فیصلے ہوں گے۔ صدر پاکستان آصف زرداری کی جانب سے ٹرین حادثے میں جاں بحق افراد کے لیے دعا۔ ورثہ کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ صدر مملکت نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ ٹرین ہائی جیک انتہائی دلخراش۔ وزیر داخلہ کے مطابق پاکستان کا ہر شہری افسردہ اور رنجیدہ ہے۔ یرغمال مسافروں کو بازیاب کرانے پر سیکیورٹی فورسز قابل تعریف ہیں۔ چین کو بلوچستان میں حملوں میں شدید تشویش۔ بلوچستان میں ہر صورت امن ہونا چاہیے، پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤنگ کے مطابق بلوچستان واقعات پر نگاہ ہے، چین اس عمل کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ جیسے ہی ٹرین پر حملہ ہوا سوشل میڈیا میں واویلا ہو گیا۔ سوشل میڈیا کو بھارت کی سپورٹ۔ حملے کی خبر کالعدم تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے بریک کی۔ بھارتی چینلز نے بلوچ لبریشن آرمی کی خبر کو بھرپور کوریج دی، جس سے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔
پاکستان میں سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا، تحقیقات کے لیے قائم JIT میں پیشی کے دوران PTI رہنماؤں کو سخت سوالات کا سامنا۔ ذرائع کے مطابق PTI رہنماؤں کا JIT کے سامنے بانی PTI کے بیانیے کو ماننے سے انکار۔ بانی کا ایکس اکاؤنٹ بیرون ملک سے آپریٹ ہوتا ہے، کیا پتہ کون چلاتا ہے؟ رہنماؤں کے جوابات۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں مزید پیش رفت، FIA سائبر کرائم نے مرکزی ملزم ارمغان سے تفتیش کی ابتدائی رپورٹ تیار کر لی۔ ڈیجیٹل ثبوت کے ساتھ پولیس کی چھیڑ چھاڑ سے اعلیٰ حکام کو آگاہ کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ارمغان نے 120 لیپ ٹاپس کا ذکر کیا، جبکہ پولیس نے 64 لیپ ٹاپس شو کیے۔ ڈیجیٹل ثبوت کے لیے آئی فون اور لیپ ٹاپ مسنگ ہے۔ جدہ مذاکرات میں یوکرین نے 30 روزہ جنگ بندی اور پائیدار امن کی بحالی کے لیے امریکی تجویز مان لی۔ امریکہ کا فوجی امداد اور انٹیلیجنس معلومات کی بحالی کا وعدہ۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا کہ عارضی جنگ بندی کو امن منصوبے کے مسودے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں جنگ بندی کا انحصار روس کی منظوری پر ہے، انکار کیا تو روسی مقاصد سامنے آ جائیں گے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا یورپ اور برطانیہ پر تنازع کو بڑھاوا دینے کا الزام۔ کہا یوکرین میں امن دستوں اور کسی بھی جھنڈے تلے نیٹو فورسز کو قبول نہیں کریں گے۔ امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کی زیر قیادت دوحہ میں اسرائیل اور حماس کے بلاواسطہ مذاکرات کا آغاز۔ جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے میں 60 دن کی توسیع اور 10 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کی تجویز پر غور۔ حماس نے کہا کہ وہ دوحہ میں جنگ بندی کے مذاکرات کے بارے میں مثبت اور ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ امریکی ایلچی مذاکرات کے مثبت نتائج کے بارے میں پرامید۔ بات چیت کے باوجود اسرائیلی دہشت گردی جاری۔ رفح اور خان یونس میں ڈرون حملوں میں 2 فلسطینی جان سے گئے، 24 گھنٹوں میں شہداء کی تعداد 8 ہو گئی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے امریکی صدر ٹرمپ کا مذاکرات پر آمادگی کا اعلان رائے عامہ کو گمراہ کرنے کی کوشش قرار دے دیا۔ طلبہ سے خطاب میں سپریم لیڈر نے کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کی کوئی خواہش نہیں، بتانا چاہتے تو امریکہ میں روکنے کی جرت نہیں تھی۔ امریکہ کی فوجی کارروائی کی دھمکی نامعقول ہے۔ ایران جوابی وار کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے اور ہر حال میں جواب دے گا۔ پاکستان کی معروف آرکیٹیکٹ یاسمین لاری کا اسرائیلی ادارے ولف فاؤنڈیشن کا ایوارڈ لینے سے انکار۔ یاسمین لاری کا غزہ کی صورتحال پر اظہار تشویش، کہا ہم اسرائیلی ظلم و بربریت پر خاموش ہیں، لیکن جتنا کرنے کی سکت ہے اتنا ضرور کریں۔